السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت، شان، فضیلتیں کسی سے مخفی نہیں ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے کیا کمال شان ان کی بیان فرمائی تھی۔ وہ ہستی جن کو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گڑتی عطا فرمائی، جن کا نام پاک خود پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، جن کے کانوں میں اذان پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکاری، جن کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی کندھے مبارک پر اٹھا کے گھماتے رہے، پھراتے رہے، جن کے لیے اپنے سجدے مبارک لمبے فرما دیا کرتے تھے۔ وہ کمال ہستی جن کے لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی حکم عطا فرمایا کہ جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس کا میرے ساتھ بغض ہے، جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اپنا ان کو فرمایا، ان کو اپنا فرمایا، اور یہاں تک فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، الحسین منی وانا منہ۔ ان کے لیے دنیا ہی میں فرما دیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کی سرداری اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دی ہے۔ کتنی شانیں ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کے پاکیزگی میں کوئی شک نہیں ہے، جن کی طہارت والی آیات خود قرآن عظیم میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ایسی ہستی کے متعلق ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور سارے دین کو داؤ پر لگا دیتے، جبکہ یزید کی حقیقت کیا ہے وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ یزید کتنا خبیث اور پلید انسان تھا۔ بڑے مشہور تاریخ لکھنے والے ابن کثیر، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300 کا یزید آلات لہو و لعب میں بڑا ہی منہمک رہا کرتا تھا، اور شراب پینا، گانا باجا کرنا، گانے سننا، شکار کھیلنا، بے ریش امرد لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا، کتے رکھنا اور سینگوں والے دمبے ان کو آپس میں لڑائی کروانا، ریچھ اور بندروں کی لڑائی کروانا۔ کوئی ایسا دن خالی نہ ہوتا تھا جس دن اس نے شراب نہ پی ہو تھا۔ بندروں کو گھوڑوں کے اوپر بٹھا کے تو گھوڑوں کو دوڑایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ گھوڑوں کی آپس میں دوڑ کروانا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے پاس، اس کے ہاں جب کوئی بندر مر جاتا تھا تو اس کو بڑا ہی صدمہ ہوتا تھا بندر مرنے پر۔ مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم علیہ رحمہ جو بڑے جید قسم کے محدث ہیں، انہوں نے لکھا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 599 پر، اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 522، حضرت سیدنا معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید قسم کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہوا تھا۔ ان سے بعد میں سوال لیا گیا کہ آپ نے یزید سے بغاوت کیوں کی تھی، کیوں آپ نے اس کی بیعت نہ کی؟ تو آپ نے اس کو، سوال کرنے والے کو ارشاد فرمایا، ہوا رجل یشرب الخمر ویزنی بالحرم ثم نال منہ وذکر خصالا کانت فیہ۔ فرمایا اس بندے پر ہم، اس بندے کے ہاتھ پر کیسے بیعت ہم کر لیتے جو بندہ شرابی تھا، زانی تھا، اور زانی بھی ایسا زانی جو اپنی محرمات کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی اس کی کچھ باتیں بیان کی حضرت سیدنا معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسی ہستی کے متعلق ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور سارے دین کو داؤ پر لگا دیتے۔